اللہ کی وحدانیت اب توجہ کرنا، قرآن مجید کی بابا امان شاہ جی قرآن کی پہلی آیت ہے، اور میں عمومی طور پر کہا کرتا ہوں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن راہبر ہے، قرآن رہنما ہے، قرآن جید ہے، قرآن سید ہے، قرآن ہماری ہدایت ہادی ہے، قرآن طیب ہے، قرآن پاک ہے۔ جو فلسفہ قرآن کا ہے وہی فلسفہ محمد و آل محمد کا ہے۔ جو قرآن بتانا چاہ رہا ہے قرآن بتاتا جا رہا ہے، آل محمد کر کے دکھاتے جا رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ آسان ترجمہ ہے الف لام میم آل محمد لا ریب ہے، آل محمد بے عیب ہے، آل محمد ہدایت کی کتاب ہے۔ تو جو ہے نا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، مومن کی اور متقین کی نشانی بتائی گئی ہے۔ مومن وہ ہے، متقی وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے۔ اب نماز کے نام پر چپ نہ ہو جانا، کیونکہ میں مولوی نہیں ہوں جو اگر نماز کا پیغام نہ دے۔ سبحان اللہ ہے تو جو پریشان نہیں ہونا۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور مومن اور متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ اب غیب ہے کیا؟ تو جو کرنا کیا غیب ہے؟ سرکار امام صادق سے پوچھا یا اپنا رسول اللہ یہ غیب کیا ہے؟ اللہم صلی اللہ، فرماتے ہیں الغیب هو الحجت، غیب ہماری حجت کا نام ہے۔ اور بابا ریاض شاہ جی، بابا امانہ شاہ جی، جتنے صاحبان بزرگان جتنے قدیم کے سننے والے ہیں، حاصل جملہ ہے آج کی میری اس مجلس کا، یاد رکھنا ہمارا سارے کا سارا دین غیب ہے۔ بھی میں عمومی طور ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں، مخبر صادق کی خبر سے عقیدہ بنتا ہے۔ عقیدے کی استحکام کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے، معرفت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم کے لیے در علی و بطول کا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب تک بندہ در علی و بطول پر سجدہ ریز نہ ہو، نہ عالم بنتا ہے، نہ ذاکر بنتا ہے، نہ نقیب منبر بنتا ہے، نہ عزادار بنتا ہے، نہ فلسفی بنتا ہے، نہ منطقی بنتا ہے، نہ استاد بنتا ہے، نہ ہی شاگرد بنتا ہے۔ سبحان اللہ، آل محمد کے دروازے کی یہ تاثیر ہے، توجہ ہے نا سب صاحبان کی۔ اب میں نے کہا سارے کا سارا دین غیب ہے، تو ہے نا غیب۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ بھی اگر آپ نے دعویٰ کیا تو دلیل دیں۔ رسول اللہ مخبر صادق کی خبر سے، اب توجہ کرنا، رسول اللہ بتاتے گئے، ہم تسلیم کرتے گئے۔ رسول اللہ نے بتایا کہ جنت ہے، جنت ہے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ رسول اللہ نے کہا جہنم ہے، ہم نے مان لیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ سلسبیل ہے، ہم نے مان لیا۔ رسول نے کہا کہ کوثر ہے، ہم نے مان لیا۔ رسول نے کہا کہ حوریں ہیں، ہم نے مان لیا۔ رسول نے کہا وہاں غلمان ہیں، ہم نے مان لیا۔ رسول نے کہا وہاں شہد کی نہریں ہیں، ہم نے تسلیم کر لیا۔ جزا اور سزا رسول بتاتے گئے، ہم تسلیم کرتے گئے۔ یہ سارے کا سارا دین، میں نے کہا نا مخبر صادق کی خبر سے عقیدہ بنتا ہے۔ مخبر صادق ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ختم رسول دانہ سبل علت غائی ممکنات فخر موجودات، جس رسول کے لیے اللہ نے یہ زمین کا فرش آسمان کا آشیانہ لگایا ہے، وہی رسول جب تک آسمانوں پہ رہا احمد رہا، زمین پر آ کر محمد ہو گیا۔ سبحان اللہ، وہ نور ہے، نور اول ہے۔ جو نور اول ہے وہ محمد مصطفیٰ، جو کرم اول ہے وہ محمد مصطفیٰ، جو جود اول ہے وہ محمد مصطفیٰ، جو بھرم اول ہے وہ محمد مصطفیٰ، جو علت غائی ممکنات ہے وہ محمد مصطفیٰ۔ یاد رکھنا وہ خلقی اول ہے وہ محمد مصطفیٰ، جو خلقی اول ہے وہ محمد مصطفیٰ، سبحان اللہ، جو اول العابدین بھی ہے۔ ہے تو جو سبحان اللہ، اول العابدین محمد مصطفیٰ، اول المسلمین محمد مصطفیٰ۔
ختم المرسلین محمد مصطفیٰ. آخری مجلس ہے میری 9ویں، یعنی کہ پہلی مجلس سے لے کر اب اس حاصل جملہ جو ہے یا جو یوں کہنے عرق جو نکلتا ہے 9 مجلسوں کا، وہ آج کی مجلس کے اندر ہے تو جو، کیونکہ موضوع آپ کے پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نتیجہ دینا. سارے کا سارا دین غیب پر، کوثر غیب، سلسبیل غیب، جنت غیب، جہنم غیب، فرشتے غیب، غلمان غیب. مولوی نماز اس لیے پڑھتا ہے، مولوی روزہ اس لیے رکھتا ہے، مولوی تراویح اس لیے پڑھتا ہے، مولوی حفظ قرآن اس لیے کرتا ہے. یہ مولوی سارے نظام اس لیے چلاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا اور جنت میں اسے حوریں ملیں گی. وہ جو ہے نا، اور میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں مولوی سب کچھ اس لیے کرتا ہے کہ وہ حوریں ملیں گی. یاد رکھنا مولوی سے خطاب ہے، میرا آپ سے خطاب نہیں ہے. یاد رکھ مولوی سب کچھ ملے گا مگر ملے گا اسے جو ولی اللہ کا اقرار کرتا ہو. سبحان اللہ. کیونکہ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے نہ ملے علی اسے خدا نہیں ملتا. سبحان اللہ. یا علی مدد. سارے کا سارا دین ہے، کس کے کہنے پر مانا؟ نبی کے کہنے. بھئی ہاتھ بلند کر کے بتاؤ کس کے کہنے پر مانا؟ نبی کے کہنے. محمد کے کہنے پر. جس محمد نے غیب بتایا، جس محمد نے دین دیا، جس محمد نے جنت کو روشن کیا، جس محمد نے جہنم کا تذکرہ کیا، جس محمد نے نماز بتائی، جس محمد نے انبیاء کا متعارف کروایا، جس محمد نے عشیر کا جس محمد مصطفیٰ نے صحن ابو طالب میں کھڑے ہو کر توحید کا خیمہ نصب کیا تھا. اب جملہ بہت بڑا تھا، آپ نے کھا لیا. بھئی ناشتہ تو کر کے آئے ہیں نا ابھی، تو جملے تو نہ کھاؤ. ہمارے آشا جی بڑا پیارا جملہ تھا، بابا مانشا جی تسی تو بول بو ہے. جس محمد نے صحن ابو طالب میں توحید کا خیمہ نصب کر کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسی محمد نے مقام غدیر پر سبحان اللہ. اسی محمد نے مقام غدیر پر ولایت کا منبر سجا کر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں محمد مولا اس کا یہ علی مولا. جن معنوں میں محمد مولا انہی معنوں میں علی مولا. علی ولی اللہ. علی ولی اللہ. یا علی. بابا جی غیب بتایا نا، غیب مانتے گئے. بابا جی بڑے آسانی سے میں بڑے آرام سے کہوں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے. جس محمد نے مقبل صادق نے میرا آقا مقدس فون ہی پر پڑھیا. جس محمد نے آپ کو غیب بتایا، غیب کی خبر پر آپ سب نے لبیک کہی، مانا تسلیم کیا، کیونکہ مخبر صادق کی خبر ہم کو وہ عقیدہ بتاتی گئی، ہم اس پر عمل کرتے چلے گئے. جس نے غیب بتایا ہے اسی نے مقام غدیر پر علی دکھایا. وہاں پر اعلان کیا تھا نا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم نے مان لیا. اسی نے دکھا کر وہاں غیب بتایا تھا اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے. یہاں دکھا کر کہا علی ولی. یہ علی کوئی اور علی نہیں. یہ جو لفظ ہے نا من کنت مولا ہو فہذا سے مراد یہ علی جو میرے ساتھ کھڑا ہے یہ تمہارا مولا ہے، میرا جانشین ہے، اللہ کا ولی ہے، میرا وسیع ہے. اور یاد رکھنا
تمام اصحاب نے بھی کہا تھا بخن بخن یا علی. اب سپیکر چپ کر گیا. چلے بتایا اب غیب کیا ہے. میں نے کہا الغیب هو الحجت. غیب اصل میں ہماری حجت کا نام ہے. صلوات پڑھ دے بلند. غیب پر یقین رسول نے یہاں تو یہ جملہ تو سمجھ میں آ گیا نا. جس نے غیب بتایا اس نے حاضر بھی دکھایا ہے. اگر جس نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اسی محمد نے علی کی ولایت کا اعلان کیا. اگر محمد کے کہنے پر اللہ کو مانتے ہو محمد کے کہنے پر علی کو کیوں چھوڑتے ہو؟ علی کو کیوں چھوڑتے ہو؟ کیونکہ وہ جو کہنے والا ہے وہ نہیں بدلا. وہ پہلے بھی محمد تھا اب بھی محمد ہے. وہ پہلے بھی رسول تھا اب بھی رسول ہے. وہ پہلے بھی وہی کہتا تھا اب بھی وہی کی منزل پر کہہ رہا ہے. اور اعلان کب کیا؟ جب اللہ کی وحی آ گئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. اب تھوڑا تھوڑا بولنے پریشان تو پوچھو. سبحان اللہ بسم اللہ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. پہنچا دے وہ پیغام جو ہم نے تم پر نازل کر دیا. سبحان اللہ. اگر یہ پیغام تو نے نہ دیا گویا تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. گویا نبوت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. گویا تو نے کچھ بھی نہیں کیا اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا. میں کہا کرتا ہوں وہ مسلمان بغیر علی کی ولایت کے اعلان کے محمد کا دین نہیں بچتا. تیری میری نماز کیسے بچ سکتی ہے؟ تیرا میرا اسلام کیسے بچ سکتا ہے؟ بس مومن جب یہ اعلان ہو گیا نا. کیا اعلان تھا کہ غیب پر. اب غیب کیا ہے؟ امام غیب ہے یا کوئی نہیں؟ ہمارا یقین ہے یا کوئی نہیں؟ اس نے بتایا ہے رسول نے بتایا ہے کہ میرا 12واں آئے گا تو ضرور آئے گا کیونکہ مخبر صادق نے خبر دے رکھی ہے. اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں نظر نہیں آتی. مثال کے طور پر بابا اکبر شاہ جی مثال دوں. گرمی کے اس موسم میں پسینے کے سالوں میں مثال دوں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نظر نہیں آتی. مثال کے طور پر آنکھوں میں نور ہے نظر نہیں آتا. واہ واہ. آنکھوں میں نور ہے نظر نہیں آتا. زبان میں قوت گویائی ہے نظر نہیں آتی. کانوں میں سننے کی قوت ہے نظر نہیں آتی. دماغ میں عقل ہے دماغ میں عقل ہے نظر نہیں آتی. بہت سارے ایسے ہیں جن کو بالکل نظر نہیں آتی. اور اسماعیل کا جملہ ہے عقل ہے عقل ہے تو وہ نہیں ہے تو وہ ہے. آپ کو جو آپ خود لگا لینا خالی جگہ پر آپ نے خود کر لینی ہے ورنہ ایتواڑے تو پرچہ کال ختم ہو جائے تو پھر ختم ہی نہیں ہوگا. ماشاءاللہ. صلوات پڑھیں پر محمد. اب پوری توجہ سے ایک جملہ سنیں گے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مگر نظر نہیں آتی. جس طرح دل میں دھڑکن ہے نظر نہیں آتی اسی طرح زمانے میں امام ہے نظر نہیں آتا. ایک اور بھی ہے. امام تو ہے نا. امام کا کام ہے ہدایت کرنا. اور ایک اور بھی ہے جو ہدایت سے ہٹاتا ہے وہ شیطان ہے. میں نے ایک بندے سے کہا اپنے دوست سے میں نے کہا یار صبح کی نماز پہ آ جایا کرو. کہتا ہے شیطان برگلا دیتا ہے شیطان بہکا دیتا ہے. میں نے کہا شیطان تمہیں بہکا دیتا ہے یعنی کہ شیطان کے بہکانے پر یقین ہے تو امام کی ہدایت پر یقین نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. شیطان ورگلاتا ہے اور یہ شیطان کیا دنیا میں ورگلاتا ہے؟ خاریہ میں شیطان نہیں ہے جہلم میں نہیں ہے. ساری دنیا کے اندر ایک شیطان ہے جو ہر ایک کو ورگلا سکتا ہے تو ایک امام ہر ایک کو ہدایت نہیں دے سکتا. اب جسے کو جی شیطان ورگلاتا ہے بابا جو شیطان ورگلا ایک ہے نا شیطان وہ ایک ہی ہے نا ایک ہی ہے جو ورگلاتا ہے ہر جگہ. ہندوستان میں پاکستان میں ایران میں عراق میں یورپ میں فلسطین میں لبنان میں ایک شیطان
ہر ایک کو ورگلا سکتا ہے تو ایک امام ہر ایک کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ بے شک شیطانی قوت ہے، یہ رحمانی قوت ہے توجہ۔ یہی رحمانی قوت امام زمانہ جب تذکرہ ہوتا نا مولا عباس کا بڑا ہوتا بابا جی بس میں کہتا ہوں حضرت میری جو منیب تھی وہ اگر آپ کا ایمان وجو کریں تو مصائب کے دن ہیں دو آنسو آگ کی آنکھوں اور آ جائیں گی میری محنت والے حضرتارو آج 9 کا دن ہے نا، ایک دن کا مہمان ہے۔ کسی نے کیا جملہ کہا، کہتے ہیں اے نومی کی راتیں ڈل جائیں، رات ڈلے گی، اکبر کی اذان ہوگی اور پھر نہ جانے یہاں سے قیامت برپا ہو جائے۔ یہ تو وہ جانے نا جس نے اکبر کا لاشا اٹھایا، یہ وہ ماں جانے جس نے پردے میں اکبر کو پروان چڑھایا۔ رو پڑے جو آنکھوں میں آنسو آ کے میری مجلس مکمل ہے اور ایک جملہ کہتا ہوں روتے تھے۔ اس نے کہا عباس کا جب بھی تذکرہ آتا ہے ہم روتے ہیں۔ کہا ہر ایک کے جانے سے ہمارا ایک نقصان ہے، مولا عباس کے جانے سے ہمارے 2 بڑے نقصان ہیں۔ مولا امام زمانہ کہتے ہیں 2 بڑے نقصان ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ مولا وہ 2 بڑے نقصان کیا ہے؟ مولا رو کر کہتے ہیں پہلا نقصان تو یہ ہے کہ میرے دادا حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ میری دادی دادی زینب کے سر سے چادر اتر گئی۔ عباس ناز امامت بھی تھا، عباس ناز عصمت بھی تھا۔ بس ایک جملہ اور کہتا ہوں کہ حاضریہ پکاتے ہیں، بس آخری جملہ ہے، حاضری پکاتے ہیں نا 10 محرم کو، 9 محرم کو پکتی ہے، 8 محرم کو بھی پکتی ہے، وہ یار چھوڑ 8 کو بھی حاضری پکتی ہے۔ اچھا 10 محرم کو نا بابا جی بس آخری بالکل آپ نے جملہ ہے، 10 محرم کو حاضری پکائی ایک مومن نے کربلا میں، اور وہ جا کر نا اس نے گیا در عباس پر اور ایک جملہ کہا، اے میرے مولا عباس، اے علی کا بیٹا، اے سکینہ کا چچا، اے حسین کا بھائی، اے حسین کا زور کمر عباس، میرے گھر میں حاضری ہے، آپ نے آنا ہے۔ اور کہا کیا؟ رو کر کہتے ہیں آپ کو سکینہ کی پیاس کا واسطہ۔ آج بھی میں جملہ کہا کرتا ہوں، جب کوئی سنینا نہ جاری ہو، قسم با خدا آپ مولا عباس کے پرچم کے نیچے آ جائیں اور آ کر کہیں اے عباس تمہیں سکینہ کا واسطہ ہے۔ عباس بڑی سنتا ہے، باب الحوائج مولا ہے نا، بس اندر ہو گیا مومن، جا کے کہتے ہیں حاضری پکانی ہے میں نے، آپ نے آنا ہے، آپ نے آنا ہے، جب تک آپ نہیں آئیں گے تب تک میں حاضری نہیں کھولوں گا۔ بس عزیزدارو مومن نے حاضری پکائی، حاضری پکا کر مومنین کو دعوت دے کر یہ گھر میں آ گیا۔ گھر میں آ کر اس نے اہتمام کیا، دسترخوان بچھایا، حاضری رکھی اور اس انتظار میں ہے کہ مومنین آ جائیں۔ سارے مومنین آ گئے حاضری کے لیے، مگر وہ نہیں آیا جس کا انتظار تھا، کیونکہ وعدہ یہ تھا کہ آپ نے آنا ہے۔ بس آخری جملہ ہے، زیادہ پریشان کوئی نہیں میں نہیں کر رہا۔ بس عزیزدارو جب کہا نا کہ وہ نہیں آیا جس کا انتظار تھا، یہ حاضری اب مومن تنگ ہو گئے، یار کھول نا حاضری، کھول ہم کھائیں اگلے گھر میں، ہم جائیں اگلے گھر میں۔ کہا کہ جب تک وہ نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے اس کو واسطہ ہی بہت بڑھا دیا ہے، جب تک عباس نہیں آتا میں حاضری، یہ نہیں کہا عباس آتا، جب تک وہ نہیں آتے، یہ صیغہ راز میں رکھا کہ جب تک وہ نہیں آتے۔ اب یہ کہہ کر یہ بیٹھ گیا، پریشان ہو گیا کہ بہت دیر ہو گئی، 1 گھنٹے سے اوپر وقت ہو گیا، آئے نہیں۔ اب یہ اسی انتظار میں تھا کہ دق الباب ہوا، دروازے پر دستک ہوئی، جا کر کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک عبا پہنے ہوئے، سر پہ امامہ رکھے ہوئے، عبا پہنے ہوئے، سیاہ لباس پہنے ہوئے قداور شخص ہے جو باہر کھڑا ہے۔ اس کو اندر لے آیا، کہتا ہے کہ جن کو بلایا تھا وہ تو آئے نہیں، آپ آ گئے ہو نا تو آپ ہی دعا کر دو، لگتا ہے آپ مجتہد ہو، بہت بڑے عالم ہو۔ اب انہوں نے کہنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں تک پہنچا نا مومن تڑپ کے کہتا ہے
او میرے مولا کا مولائی، او عالم، او مجتہد، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا۔ یہ مولا عباس کی نیاز ہے، جب کہا نا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ، وہ آنے والا رو پڑا، رو کر کہتا ہے میرے ہاتھ ہوتے تو میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا نہ، رو کر کہتے ہیں بلاتے بھی ہو اور پہچانتے بھی نہیں۔